تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. اس کو کبھی بھی سرسری انداز سے نہ پڑھیں، بالکل پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، صدق نیت کے ساتھ پڑھیں اور مکمل آداب کے ساتھ پڑھیں. اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ یہ نیت دماغ میں رہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام معصومین کو، چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا کریں. یہ عجیب و غریب تسبیح. اور کوشش کریں کہ اس تسبیح کو آپ انگلیوں کے اوپر بھی پڑھا کریں، انگلیوں پر. کیونکہ دیکھیے روایتوں میں بھی بات آئی ہے، قرآن بھی اس کا گواہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں نا، یہ جو ہیں جس کے اندر یہ انگلیاں بھی شامل ہیں، ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، ان کو بھی نطق اور گویائی جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہماری ان انگلیوں کے اوپر اگر آپ نے تسبیح پڑھی ہوگی، جو عام تسبیح ہوتی ہے، اس کے علاوہ اپنی انگلیوں پہ بھی اس تسبیح کو پڑھا کریں. اور ایک بہت ہی عجیب و غریب اس کے متعلق جو تسبیح ہے، آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں. آیت اللہ صادق روحانی ماشاءاللہ مرجع ہیں. آیت اللہ صادق روحانی یہ بات اپنے استفتاح میں فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا نافلہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان پر بھی مقدم، کہ جو ہر نماز کے بعد نافلہ ہوتے ہیں تسبیح حضرت زہرا اس پر بھی مقدم ہے. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آیت اللہ صادق روحانی نے بات بیان فرمائی کہ تسبیح حضرت زہرا درود پر بھی مقدم ہے. درود بھیجیے نا محمد علیہ. اچھا، یہ تسبیح یہ فقط روحانی اعتبار سے تو انسان کو مضبوط بناتی ہے، جسمانی ضعف کو بھی دور کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا جو شان نزول ہے اس تسبیح کو ملنے کا، کہ پیغمبر نے کب یہ حضرت زہرا کو گفٹ کی تھی، جب گھر کے کاموں کے لیے خادمہ کی فرمائش کی تھی. پھر پیغمبر نے یہ تسبیح ہدیہ کی تھی. تو اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہی بات کہی، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی. ورنہ دیکھا جائے تو ایک عام عورت کے لیے پیغام ہے کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ مثلا آپ کہ گھر میں کام کے لیے مجھے خادمہ کی ضرورت ہے، تسبیح بتائی جائے تو کہے گی بھائی میں نے خادمہ کو کہا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بہت ساری دعائیں جو پڑھی جاتی. نہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ اس سے جسمانی ذوق جو تھا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی برکت سے تمام صاحبان ایمان کو اس عظیم تسبیح جو ہے وہ حاصل ہو گئی. اور کتنی مقدس خواتین ایسی گزری ہیں تاریخ اسلام میں کہ جتنے بھی کام گھروں میں کرتی تھیں وہ اس تسبیح کو انجام دیتے ہوئے، تسبیح حضرت زہرا کو انجام دیتے ہوئے اور باوضو ہو کر گھریلو کام انجام دیتی تھیں. کھانا بھی اگر پکاتی تھیں تو تسبیح حضرت زہرا پڑھا کرتی تھیں. رابعہ شامیہ اور اس کے علاوہ سید مرتضی اور سید رضی کی جو والدہ گرامی تھیں، ہر کام سے پہلے جو ہے وہ تسبیح پڑھا کرتی تھیں. اور یہ بات بھی کہتی تھیں کہ فَإِنَّهَا مَا نَزِجَتْ إِلَّا بِالتَّسْبِيح، یہ جو کھانا ہے یہ میں نے پکایا ہی اس کو تسبیح کے ذریعے، صرف یعنی تسبیح کو پڑھے بغیر کبھی آج تک کوئی کھانا بھی نہیں پکایا. اور دیکھیے یہی پرانی آیات ہے. آپ گھر میں قرآن کو، جس سے پہلے بھی اکثر دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ گھروں کے جو ہے وہ کام کیا کریں. نفیسہ خاتون جن کا کتنی مرتبہ اس سے پہلے بھی جو تذکرہ آ چکا ہے کہ نفیسہ خاتون وہ ہے کہ اکثر جگہوں کے پر ہمیشہ انہوں نے جتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے کا مختلف جگہوں پہ کہیں 190 بار لکھا ہوا ہے، کہیں 1900 دفعہ اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن ختم کیا. یہ مصر میں نفیسہ خاتون کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے. اور خود اس رمضان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مثلا آپ سحری بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، اس دوران بھی آپ تلاوت قرآن جتنی سورہ یاد ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ نے خود ہی وفاتی کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے ائمہ ایسے تھے کہ جو اس مہینے کے اندر 40 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے. 40 دفعہ صرف ایک مہینے میں. اور بہت سے ائمہ تو 40 سے بھی زیادہ کا عدد جو ہے پورا کرتے تھے ختم قرآن کا. تو یہ بہت ویسا مہینہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حالت روزہ میں انہوں نے انتقال کیا تھا نفیسہ خاتون نے، اور حالت احتضار میں بھی سورہ انعام کی جو ہے وہ تلاوت ہو رہی تھی. اور جب وہ اس سورہ انعام کے اس ٹکڑے پر پہنچی تھی کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا، یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی روح جو ہے جسم سے نکل گئی.
تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تسبیح جس کا بار بار ابھی تذکرہ ہوا ہے یہ کتنی اثر پذیری اس تسبیح کے اندر ہے. اور باقاعدہ بحر الانوار کی جو 43ویں جلد ہے اس کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ اس تسبیح میں کہ آخر اتنا اثر پیدا کیسے ہوا حضرت زہرا کے نام سے جو منسوب ہو گئے. اس وجہ اس کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ ابو الحسن درود بھیجیے کہ اے ابو الحسن جب خدا نے عالم زر میں میرے نور کو خلق کیا ہے تو خلقت کے فوراً بعد بلا فاصلہ اس نے خدا کی تسبیح بیان کی تھی. بلا فاصلہ یعنی ادھر خلق ہوا ہو اور کوئی زمانی فاصلہ بھی حائل نہیں ہوا, پروردگار کی تسبیح کرنا شروع کر دی تھی. حضرت زہرا نے اپنے نور کے متعلق بات خود امیر المومنین کو یہ بات بتائی, بحر الانوار کی 43ویں جلد.